السلام علیکم سر. جی سر میں ابٹاباد انٹرنیشنل کا 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اس ملک کی موجودہ سیاسی جماعتیں اس مہم میں آپ کا ساتھ دیں گی، یہ جو نئے صوبے بنانے والی مہم ہے؟ ہم تو ان سے مانگ ہی نہیں رہے ہیلپ، ہم تو آپ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں. دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عوامی مطالبے کے اوپر چلتی ہیں. آپ جو مطالبہ کریں گے وہ سیاسی جماعت کو آگے لے کے چلنا ہے اگر اس نے آپ کا ووٹ لینا ہے. تو اگر یہ موومنٹ ہمارے نوجوانوں میں آئے، اور نوجوان آر 64% آف دس کنٹری، اور آپ 1% ہیں، آپ نے باقی 63% تک پہنچنا ہے. اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہے اور آپ کی طرف سے مطالبہ آئے تو کوئی سیاسی جماعت اس کو اگنور نہیں کر سکتی انشاءاللہ، ہوپ فلی. ویسے اگر آپ دیکھیں میں ایک اور آپ کو بات اس میں بتانا چاہوں گا. آپ کبھی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کا مینیفیسٹوز نکال کے دیکھیں جو یہ الیکشن سے پہلے لے کے آتے ہیں. ہر پارٹی نے نئے صوبوں کی سپورٹ کی ہے. بے نظیر شہید نے 1988 میں جب وہ پہلا الیکشن اپنا لڑ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیا سوشل آرڈر انٹروڈیوس کریں گے جس میں ڈسٹرکٹ گورنرز ہوں گے. مطلب وہ تو ہم تو ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے صوبے کی پاورز ڈسٹرکٹ تک ڈیوالو کرنے کی بات کی ہوئی ہے اور وہ ان کے مینیفیسٹو میں لکھی ہوئی ہے. نون لیگ کا مینیفیسٹو آپ نکال کے دیکھیں، آپ کے صوبے کی بات انہوں نے بار بار کی ہے. سرائکی صوبے کی بات کرتے ہیں اور صوبوں کی بات کرتے ہیں. ڈویژن لیول یہ اس کی بات نہیں کرتے لیکن نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو آپ دیکھ لیں، میرے پاس کلپ ہے، اگر آپ کہیں گے میں سنا دوں گا. عمران خان صاحب بالکل یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ ڈویژن کے لیول پہ صوبہ لے کے جائیں اگر اس ملک کو مساوی ترقی آپ نے دینی ہے. تو ابھی تک بھی ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جو صوبوں کے حق میں بات نہیں کر رہی، لیکن حکومت میں آنے کے بعد وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ہماری طرف سے ایک سسٹینڈ ایفرٹ نہیں رہتی، ہم اور چیزوں میں الجھ جاتے ہیں اور پارٹیوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو پھر اس طرح لے کے چلتی نہیں. اگر ہم ان سے پوچھ لیں کہ یہ آپ کا مینیفیسٹو تھا، آپ نے کتنا عمل کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سچویشن بہتر ہو جائے گی. ایک چیز جو ہم اس میں خاص طور پہ زیادہ ایمفیسائز کر کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن خراب ہے. ہمارے یہ جو یو این نے جو ڈفرینٹ انڈیکسز پہ ہمیں ریٹ کیا ہے وہ خراب ہیں، سب کچھ خراب ہے. لیکن سب سے زیادہ جس کی ہمیں ضرورت ہے اور وہاں پہ خرابی ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کی ڈیولپمنٹ کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک عام آدمی، مڈل کلاس کا آدمی اس سیاست میں آگے آ ہی نہیں سکتا جو آج کا ہمارا سسٹم ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے مرج ہوتی ہے، مڈل کلاس سے آتی ہے. یہ جو رچ آف دا رچ سیاست میں آتے ہیں یہ کبھی تبدیلی لے کے نہیں آتے، اور وہ ہمیشہ دنیا میں، پوری دنیا میں خرابی کے ساتھ آتے ہیں. جہاں پہ بھی مڈل کلاس آئے گی وہ محنت کرے گی، وہ آگے آئے گی. اور اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ ہمارا سسٹم کیوں مڈل کلاس کو آگے آنے نہیں دیتا؟ آج تک آپ دیکھیں جتنی بھی مین سٹریم لیڈرشپ آپ کی آئی ہے وہ کسی خاص جگہ سے آئی ہے، وہ اپنے اون پہ اپنے آپ کو پروو کر کے نہیں آئی. اس نے پہلے یہ پروو نہیں کیا کہ وہ کس طرح سے اس کے پاس کوئی سکل ہے، مینجمنٹ ہے، کوئی مینیفیسٹو ہے جس کے اوپر وہ کام کرے گی. ایسا کبھی نہیں پاکستان میں ہوا. اگر ہمارے پروونسز بنتے ہیں اور 33 پروونسز بنتے ہیں تو ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ایک آرگینک لیڈرشپ گرو کر سکیں گے یہاں سے، اور وہ آپ کے مسائل کا حل ہوگی انشاءاللہ. انڈیا میں اگر ایک چائے بنانے والا پرائم منسٹر بن سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم راستہ دیتا ہے لوگوں کو کہ ایک عام آدمی آگے بڑھ سکتا ہے. آپ نے کل دیکھا نیو یارک میں وہ ایک مسلمان لڑکا میئر بن گیا جو امیگرنٹ ہے، جو مسلمان ہے. سارے انگریڈینٹس اس میں وہ ہیں جس کو لوگ ہیٹ کرتے تھے پہلے وہاں پہ، لیکن اس کے اندر ایک قابلیت تھی. اس نے کیمپین چلائی اور اس شہر کے جتنے بلینئر تھے ان کے خلاف کیمپین چلائی اور وہ جیت گیا.
تو ہمیں بھی ایسا سسٹم چاہیے کہ جو ٹیلنٹ کو گرو کرنے دے، جو ایک آرگینک لیڈرشپ کو آگے بڑھنے دے، وہ آپ کے مسائل کا. اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ روٹی سے اور تعلیم سے بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں لیڈرشپ چاہیے جو پھر ہمیں لے کے چلے اس وقت. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اب یہ ایک بڑا فائدہ ہے اگر ہم صوبے چھوٹے کر سکیں.